رات کا وقت، کنعان کی سرزمین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر۔ کم عمر یوسف اپنے والد کے سامنے کھڑا ہے، آواز میں معصومیت، آنکھوں میں حیرت۔ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت میرے یوسف علیہ سامنے السلام سجدہ کر اپنے رہے والد ہیں۔ کے قریب تھے۔ یہ حضرت قربت بھائیوں یعقوب کو علیہ چبھتی السلام تھی۔ کا چہرہ وہ سنجیدہ کہتے ہو ہیں، یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں۔ دلوں میں حسد پلنے لگا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ایک خطرناک منصوبہ بنا۔ فیصلہ ہو گیا، یا تو یوسف کو ختم کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں وہ واپس نہ آ سکے۔ آخرکار طے پایا، کنویں میں ڈال دیا جائے، نہ قتل نہ واپسی۔ ایک دن بھائی اجازت لیتے ہیں، یوسف کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ راستے میں محبت کا ڈھونگ، مگر دلوں میں زہر۔ کنویں کے کنارے اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ قمیص اتاری جاتی ہے اور یوسف کو اندھیرے کنویں میں گرا دیا جاتا ہے۔ خاموشی، اوپر آسمان، نیچے گہرا اندھیرا۔ اسی لمحے اللہ کی طرف قافلہ آتا ہے۔ یوسف کنویں سے نکالے جاتے ہیں اور مصر میں غلام بنا کر بیچ دیے جاتے ہیں۔ عزیز مصر کا گھر، نئی زندگی، نئی آزمائش۔ عزیز کی بیوی یوسف کے حسن سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دروازے بند ہوتے ہیں، فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الزام لگتا ہے، سچ دب جاتا ہے اور یوسف کو قید کر دیا جاتا ہے۔ قید خانہ، لیکن کردار آزاد۔ سالوں بعد قید میں بھی یوسف لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ پھر مصر کے بادشاہ کا خواب، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی۔ کوئی تعبیر نہیں بتا پاتا۔ یوسف یاد آتے ہیں، قید سے رہائی، پاک دامنی کی گواہی اور تعبیر کا اعلان۔ یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے نگران بن جاتے ہیں۔ قحط آتا ہے، بھائی مصر پہنچتے ہیں۔ سامنے یوسف، مگر وہ پہچان نہ سکے۔ آخر وہ لمحہ آتا ہے، سچ کھل جاتا ہے۔ یوسف کہتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا صبر کا عروج۔